بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا میرا موضوع ہے آقا کریم کا انداز گفتگو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے لفظوں کو تم اگر گننا چاہو تو گن بھی سکتے ہو، یعنی اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ ام معبد نے حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے، اس میں حضور کی گفتگو اس نے کہا کہ جس طرح موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور موتی گرتے ہیں، اسی طرح حضور کی زبان سے کلمات نکلتے تھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل گفتگو کرنے کا انداز نہیں رکھتے تھے، سادہ لفظوں میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بھاری فنی اور علمی اصطلاحات بولنے کی عادت ہوتی ہے اور اس سے مخصوص لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانا ہوتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو مخاطبین ہوتے تھے ان کا علم کیا ہے، ان کے نفسیات کیا ہے، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے، اور حضور کا یہ طریقہ رہا ہے۔ بلکہ فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو۔ پھر حضور بہت بڑی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاۃ قسطا و خطبات کسنا۔ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور کے خطبات بھی سنتا تھا۔ حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ مختصر اور انتہائی جامع کلام کرنے کا حضور مزاج رکھتے تھے۔ نماز بھی پڑھاتے تو جو کمزور لوگ تھے ان کا خیال رکھتے تھے۔ ہاں جب تنہا نماز پڑھتے تو اس وقت لمبی ہو جاتی، بلکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ لیکن جب جماعت کرواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروا رہے ہوتے تو کمزور ترین لوگوں کا خیال ہوتا۔ اچھا حضور کا انداز گفتگو سادہ ہوتا، اچھا حضور کا انداز گفتگو سادہ تھا، دل نشین تھا، شستہ تھا، ساحل تھا، لوگوں کے فہم کے مطابق تھا، لفظ نکھرے ہوتے، اگر کوئی گننا چاہے تو وہ گن بھی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو اہم بات ہوتی اس کو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ دہرا کر کہتے تھے۔ لوگوں کے فہم میں اچھی طرح وہ بات اتر جائے۔ جب حضور بات ختم کرتے صحابہ کو یاد ہوتا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی پرجوش تقریر ہو اور جب بندہ تقریر کے اختتام کو پہنچے اور تقریر ختم ہونے پر آئے تو سوچنے لگے کہ میں نے کیا سنا ہے، تو ایک بات بھی وہ روح میں
ना उतरे। बात ऐसी हो कि मन में तहरीर होती चली जाए। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे, जिस तरह करीब वाले शख्स तक आवाज पहुंचती, उसी तरह मजमे के आखिर में बैठा हुआ शख्स, उस तक भी आवाज ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंचती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के नफ्सियात को मलहूज रखते, और दूसरी जानब सुनने वालों का अंदाज क्या है। अल्लाहु अकबर। दूसरी तरफ सुनने वालों का अंदाज क्या है कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, गोया जुम्बश की तो उड़ ना जाएं, गोया जुम्बश की तो उड़ ना जाएं। यहां तो पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, लोगों को मुतवज्जे रखने के लिए कोई लतीफा छोड़ना पड़ता है, और कोई कहता है हाथ खड़े करो, इतने इतने लंबे लंबे हाथ खड़े करवाने पड़ते हैं, अब दूसरा हाथ खड़ा करो, अब सीने से जोर लगाओ, अब इधर देखो, अब उधर देखो। लेकिन वहां क्या है, हजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और सहाबा के सरों पर परिंदे बैठे हैं। मुझे बताएं, अगर सुनने और सुनाने का ये माहौल पैदा हो, कोई बात ऐसी हो सकती है कि कोई बात समझ में ना आए, लेकिन इसके बावजूद हजूर जो भी, इसके बावजूद भी अगर किसी खारजी सबब से किसी चीज की तफसील चाहिए होती हो, समझ में नहीं आती, वो अदब से अर्ज करते, राय ना या रसूल अल्लाह,